معزز میڈیا کے دوستوں السلام علیکم۔ آج ایم کیو ایم پاکستان کے ایک 5 رکنی وفد نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متعلقہ اہلکاروں سے ملاقات کی۔ اس میں بنیادی طور پر تو سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہماری ملاقات تھی۔ ہمیں علیحدہ سے ایک مخصوص وقت دیا اور ہماری ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ آج کی ملاقات کا مقصد انتخابات کی بساط جس طرح بچھ رہی ہے اور جس طرح انتخابات سے پہلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، تو اس میں کیئر ٹیکر حکومتوں کے ماتحت جو ماحول ہے اس کو بھی انتخابات کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں انتظامی طور پر ابھی تک ایک لیول پلینگ فیلڈ قائم نہیں ہوا۔ وہاں پر ہمارا یہ شدید خدشہ ہے کہ جو تبادلے اور تقرریاں ہو رہی ہیں، جو افسران کی تعیناتی ہو رہی ہے، چاہے وہ پولیس افسران ہوں یا سول انتظامیہ کے افسران ہوں، ہمارے تحفظات ہیں اور بجا طور پر ہم نے ان تحفظات سے نگراں وزیر اعلیٰ جناب مقبول باقر صاحب کو بھی آگاہ کیا ہے اور انہیں بھرپور طریقے سے تفصیل کے ساتھ ان خدشات سے آگاہ کیا اور ان کی طرف سے ہمارے خدشات پر کیا رسپانس آتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ہم حفظ ما تقدم کے طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان آ گئے اور ہم نے صوبائی حکومت نگراں حکومت کے ماتحت جو ماحول ہے وہ گزشتہ 15 سالوں کی بدترین حکمرانی، کرپٹ ترین حکمرانی والی لیگیسی کا تسلسل نظر آتا ہے۔ وہی سسٹم نظر آ رہا ہے جو 15 سالوں سے وہاں قائم و دائم ہے۔ وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر صاحب نے بہت کھلے دل، کھلے ذہن اور کھلی سماعتوں کے ساتھ ہماری بات کو سنا، ہمیں یقین دہانی کرائی ہے۔ اب کیا عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ہم نے کہا کہ بھائی وہاں کیا ہو نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اپنے تمام ایسے تحفظات سے آگاہ کیا جائے کہ صوبے میں انتظامی سطح پر، سول انتظامیہ میں، پولیس انتظامیہ میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو 15 سالوں کی بدترین حکمرانی ہے وہ تسلسل قائم ہے، جس کا ٹوٹنا ضروری ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ کے لیے، تاکہ انتخابات صحیح معنوں میں شفاف ہوں، غیر جانبدارانہ ہوں اور منصفانہ ہوں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، چونکہ 2018 کی حلقہ بندیوں کو لے کر ہمارے شدید تحفظات رہے اور حیدرآباد، میرپور خاص، سکر، نواب شاہ میں بھی اور کراچی کے بھی کم از کم 3 قومی اسمبلی کے حلقے اور ان کے تحت 6 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کو جس طرح اس وقت کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خاص طور پہ صوبائی الیکشن کمیشن کے لوگوں نے درزی بٹھا کر جس طرح حلقہ بندیاں کی، تو ہم اپنے ان تحفظات کے ساتھ تقریباً تمام کراچی، حیدرآباد، سکر، نوابچہ، میرپور خاص کے ان حلقوں میں جو ناانصافیاں ہوئیں، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا،
ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ جب یہ نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں تو اپنے ان تحفظات سے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی اور سیکریٹری الیکشن کمیشن صاحب اور ان کے عملے کو آگاہ کیا جائے کہ جو کمیٹیاں قائم ہوئی ہیں، اگر انہوں نے جو 2018 میں جانبداری کا مظاہرہ ہوا، ناانصافی کا مظاہرہ ہوا اور اپنی مرضی سے حلقے بنائے گئے، جس کا فائدہ اس وقت کی صوبائی حکومت کو اور ایم کیو ایم کے علاوہ یا سندھ کے شہری علاقوں کے علاوہ کسی کو بھی پہنچ سکتا تھا، پہنچایا گیا۔ تو ہم نے اس سے پہلے کہ حلقہ بندیاں ہو جائے اور بعد میں ہم آبجیکشنز دیں، تو ہم نے اپنی یہ ذمہ داری محسوس کی کہ ہم اپنے ان تحفظات سے آج ہی آگاہ کر دیں۔ تو ہم نے ان تحفظات سے بھی آگاہ کیا کہ بھئی نواب شاہ میں کس طرح ہماری صوبائی اسمبلی کی سیٹ کو ہڑپ کیا گیا، ہماری سیٹ کو ختم کر دیا گیا۔ سکر میں، میرپور خاص میں، حیدرآباد میں 1 قومی اور 2 صوبائی، اسی طرح کراچی میں 3 قومی اور 6 صوبائی۔ تو ہم نے اپنے ان تمام تحفظات سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج بھرپور طریقے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں گے کہ جو حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں ان میں 2018 میں جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا ازالہ ہو، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بھی جو ہم نے اپنے تحفظات دیے، جو ہم نے نکات دیے، وہ اس کو خود بھی اسٹڈی کرے گا اور جو حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اس پر نظر رکھے گا۔ تو میرے خیال میں سو فار سو گڈ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سنا جا رہا ہے، ہم ایجیٹیٹ کر رہے ہیں جو زیادتیاں ماضی میں ہوئیں، جو ابھی ہو رہی ہیں، اللہ کرے ان کا ازالہ ہو اور جو نئی حلقہ بندیاں ہوں اس سے صاف اور شفاف انتخابات کا اہتمام ہو سکے اور جو ماحول ہے انتظامی وہ بھی بہتر ہو سکے۔ دیکھیں، کسی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تو کوئی نشستوں میں فرق نہیں آتا، جو صوبوں کو ایلوکیٹڈ سیٹیں ہیں وہ اتنی ہی ہیں۔ ہاں، صوبوں کے اندر کچھ ضلعوں سے سیٹوں کو لے کر دوسرے ضلعوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں کراچی میں ضلع جنوبی میں یہ عندیہ ملا ہے کہ ایک کراچی کی سیٹ میں اور ضلع جنوبی میں 1 سیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے اور 1 وہاں ہو رہا ہے اور 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں کراچی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بحالی ہے، بازیابی ہے، جو 70 سالوں سے ہمارا حق مارا جا رہا تھا، ہماری آبادی کو کم کر کے دکھایا جا رہا تھا، چھپایا، چرایا، لاپتہ کیا جا رہا تھا، تو ہماری نگرانی کی وجہ سے جو بازیابی کا عمل ہوا، جو بحالی کا عمل ہوا، تو دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم تھوڑا سا سر اٹھا کر چل سکتے ہیں کراچی کے، حیدرآباد کے عوام کے سامنے، نواب شاہ، سکر، میرپور خاص کے عوام کے سامنے، کہ جو ان کے حقوق غصب تھے اب ان کی بازیابی اور بحالی کا عمل شروع ہوا۔ مردم شماری کا ایک باعزت فگر سامنے آیا، کچھ آبادی بازیاب ہوئی ہے، پہلا مرحلہ طے ہوا، آئندہ اور آبادی بازیاب ہوگی اگلے مرحلوں میں، اور اس کا فائدہ باقاعدہ واضح طور پر کراچی کی 1 قومی اسمبلی کی اور 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہماری بڑی ہیں۔ ہم اللہ کے آگے بھی سربہ سجود ہیں، اور جو عوام اور ہمارے شہری ہم سے تعاون کرتے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ملک میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کبھی تک بے یقینی کے بادل مزید گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اب تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 5 سال یا 10 سال الیکشن کو مل گئے۔ آج ابھی آپ چیف الیکشن کمشنر سے اور اسمبلی سے مل کے آئے ہیں، آپ کو کیا فیلنگ کیا ہوئی؟ الیکشن ملک میں ہونے جا رہے ہیں، نہیں ہونے جا رہے ہیں، اور اگر نہیں ہوتے تو آپ لوگوں کا کیا رد عمل؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بے یقینی کو کم کرنے کے لیے جہاں سیاسی جماعتوں کو بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہے، اپنے سیاسی گروہی اور ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھنا ہے، اور جو آئینی ضرورتیں اور تقاضے انتخابات کے ساتھ لازمی اور ضروری ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ میری میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس بے یقینی کو کم کرنے میں اپنی جو پیشہ ورانہ صحافتی ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی پورا کریں، میری درخواست ہے، کیونکہ جو آج ہماری ملاقات اندر ہوئی ہے اور جو اس عمارت کے اندر کا ماحول ہے اس سے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کل الیکشن ہو رہا ہے، اتنا سیریسنیس مجھے اندر نظر آئی۔ تو میرے خیال میں میری اس بات کو لے کر مجھے امید ہے کہ میڈیا بھی اب اس بحث میں جو ٹاک شوز میں اتنا وقت لگ رہا ہے اب اسے ایک طرف رکھنا چاہیے، جلد از جلد حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، یہ والی باتیں ہمیں کرنی چاہیے، اور جلد از جلد انتخابات کی تیاری ہونی چاہیے تاکہ جلد از جلد انتخابات ہو سکے۔ یہ پہلے آپ ہی وہی سمجھ ہم تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں لسٹیں دینے میں نا، کیونکہ دیکھیں ان کے پاس ایسے ذرائع ہیں، یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ گزشتہ 15 سالوں سے بلا شرکت غیر تمام اقتدار، اختیارات، وسائل، یہاں تک کہ آئین سے ماورا، آئین اور قانون سے تجاوز کرتے ہوئے جو اقتدار، اختیارات اور وسائل پر بلا شرکت خیر جو سندھ کے دیہی وڈیروں نے جس طرح سندھ کے شہری علاقوں پر بھی زمینوں پر، وسائل پر، اختیارات پر، بلدیاتی اختیارات، آرٹیکل 140A کی صریحاً نفی کا ارتکاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ تھا کہ 140A کے اختیارات بلدیاتی اداروں، بلدیاتی محکموں اور میئر اور کاؤنسل کو دیے جائیں، وہ بھی نہیں دیے گئے، وہ سارا قبضہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہے۔ ان اختیارات اور وسائل اور اقتدار کو بازیاب کرایا جائے، تو یہ 15 سالوں میں ان کے پاس رپورٹ ہے، اور جو انتظامیہ صوبائی سیاسی وڈیروں کے ساتھ 15 سالوں میں پارٹنر کے طور پر چلی ہے، تو مجھے کوئی رپورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کن افسروں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا کر نہ صرف ضلع بدر کیا گیا بلکہ صوبہ بدر کیا گیا، تو ایسے افسران کی لسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہونی چاہیے۔ نہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نوٹیفیکیشن نکال کر جو کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو حلقہ بندیاں کر رہی ہیں ان کو یہ دے دیا ہے، ان کو دے دیا ہے کہ یہ آبادی کی جو ریشو ہوتی ہے 2 لیول ہوتے ہیں اس کے، ایک پروونشل لیول کے اوپر وہ آبادی کی ریشو سے ڈویژن ہوتا ہے، اس سے اسمبلی کی سیٹیں ڈیوائڈ ہوتی ہے۔ ایک پروونشل لیول پہ ڈسٹرکٹ کی جو آبادیاں ہوتی ہیں اس کی ریشو سے ڈسٹرکٹ کی جو آبادی ہوتی ہے اس میں جو پرسنٹیج آف پاپولیشن ہوتی ہے اس سے ڈویژن ہوتا ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کے اندر کتنی سیٹیں جائیں گی۔ اب جو اس وقت سندھ کی جو پاپولیشن ہے اس کو تمام ڈسٹرکٹس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اس ڈویژن کے نتیجے میں کراچی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر ایک ایڈیشنل سیٹ جو ہے قومی اسمبلی کی بڑھ رہی ہے، اور ایک ملیر میں پروونشل اسمبلی کی سیٹ بڑھ رہی ہے، ایک ایسٹ کراچی ایسٹ کے اندر
सूबाई असम्बली की सीट पड़ रही है और एक वेस्ट के अंदर सूबाई असम्बली की सीट पड़ रही है। ये पॉपुलेशन की रेशो से है, ये सच फार्मूला है जो होता है जिस तरीके से कि इस पर ये है कि 2,13,000 के ऊपर एक असम्बली की सीट होगी, नेशनल असम्बली की सीट तकरीबन 9.25 लाख आबादी। 4,28,000 में एक प्रोविंशियल असम्बली की सीट होगी। ये बताइएगा कि 9,13,000 कौमी और 4,28,000 सूबाई। इलेक्शन कमीशन ने बहुत जोर लगा के निगरान हुकूमत से कुछ अफसरान के तबादले करवाए हैं, आपकी तहफ़्फ़ुज़ात है जिस बातों के ऊपर जो जानकारी का मुजाहरा कर रहे हैं इसका? नहीं, हमने तो कहा जो 15 सालों से गलत हुआ है वो सिर्फ हम नहीं कह रहे, वो मैं समझता हूँ कि ये परसेप्शन नहीं है, ये रियलिटी है, ये हकीकत है। और इस बाबत रिपोर्ट्स गुज़िश्ता 15 सालों की मुख्तलिफ अफसरान की जो निस्बतें सियासी अकाबरीन के साथ हैं वो एक नोन फैक्ट है, हकीकत है, परसेप्शन नहीं है। और अगर वो उन रिपोर्टों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन उस बदतरीन हुक्मरानी, उस नाइंसाफ़ी और जुल्म जो कि हुआ, दही सिंध को भी कुछ नहीं मिला और शहरी सिंध को तो मिलने का सवाल ही नहीं था, तो फिर उसको अगर सही किया जा रहा है तो हम उसे एक दुरुस्त इक़दाम समझते हैं और अभी उसमें और गुंजाइश है। देखें, किसी के दिल में झांकना ये तो किसी के बस की बात नहीं, लेकिन माहौल वहाँ का ऐसा है कि वज़ीर आला अगर इसी तरह मासूमाना अंदाज से चलते रहे तो उन्हें ये पता भी नहीं चलेगा कि उनके जुडिशरी के करियर में उनकी गैर जानिबदारी जिस तरह कायम हुई है, वो गैर जानिबदारी कब कंप्रोमाइज़ हो जाए, कब वो जानिबदारी में बदल जाए, उन बेचारों को पता भी नहीं लगेगा। और परसेप्शन अब बन रहा है कि उनकी गैर जानिबदारी चाहते हुए ना चाहते हुए कंप्रोमाइज़ हो रही है। कितने खूबसूरत लफ्ज़ों में कहा है ना, मानते हैं इस बात को। हमने उनको मुतनब्बे किया है, चीफ मिनिस्टर इंतबा दिया एक दाना दोस्त के तौर पे कि भाई आपका इतना अच्छा करियर, गैर जानिबदारी मुस्तनद, अल्लाह ना करे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका परसेप्शन एकदम एक साख मुतासर हो जाए, तो ज़रा ख्याल रखें। मेरे ख्याल में सवाल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं बनता है। देखिए, मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये दावा दुरुस्त नज़र आता है कि वो आइन और क़ानून के मुताबिक कर रहे हैं। अगर निगरां हुकूमतें अब तकरूरियाँ और तबादले कर रही हैं तो उसमें जब तक उसका एक जायज़ रीज़न ना हो, वैलिड रीज़न ना हो, ये तो हर इंतखाबात में हम सुनते हैं कि उसके बगैर निगरां हुकूमतों में ये ज़्यादा तबादले तकरूरियाँ नहीं होने चाहिए। हाँ, 15 सालों से अगर एक ही टीम बैटिंग कर रही है, बाकी सारे खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, तो इलेक्शन के वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन का यह आईनी इस्तेहकाक भी है, इख्तियार भी है उन्हें। हमारी बर्दाश्त को तो 75 सालों से आप देख रहे हैं, है या नहीं है? तो फिर सब्र भी कर रहे हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे इस सब्र और बर्दाश्त को कुछ बहुत ज़्यादा हमारी शराफत समझकर जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जो मज़ालिम हुए हैं, अब भी हमें इंसाफ देने से कतरा रहे हैं या रवादार नहीं है,
تو میں صرف ایک شعر پڑھوں گا. ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں.